غیب کے خزانوں سے غیبی مدد کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی لاجواب ہے۔ السلام علیکم جناب، آج آپ کے لیے ایک اسپیشل وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اگر آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پر پھنس چکے ہیں یا پریشانیوں کا شکار ہیں، آپ کو نوکری نہیں مل رہی یا کاروبار نہیں چل رہا، تو آپ پریشان نہ ہوں۔ وہ انسان نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں دوستو کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں اور مایوسی گناہ ہے۔ یہ ہماری سوچ کہ ہماری دعائیں یا ہمارے وظیفے کام نہیں کرتے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ جب ہمارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ وظیفہ بھی کام کرے گا اور آپ کی دعائیں بھی کام کریں گی۔ اس وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی مشکل آپ کے سر نہیں آئے گی۔ جتنی بھی بڑی مشکل ہو، جتنی بھی بڑی پریشانی ہو، غم ہے، مصیبت ہے، مایوسی ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس وظیفہ کو کرنا ہے۔ رزق کی تنگی، کاروبار کی تنگی، معاشی تنگی، ہر قسم کی تنگی کو یہ وظیفہ دور کر دیتا ہے۔ صرف بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے یقین کامل رکھنا ہے۔ تو وظیفے کا دو طریقہ کار ہیں۔ پہلے نمبر پر پڑھنے والا وظیفہ ہے، تو آپ نے صبح کے ٹائم نماز کے بعد باہر نکلیں اور درود پاک 11 دفعہ پڑھیں، اس کے بعد چلتے ہوئے سیر کریں یا گھر میں کمرے میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ تو آپ نے یا اللہ یا باسطو یا فتح ہو یا کریم، یا اللہ یا باسطو یا فتح ہو یا کریم، آپ نے اس وظیفہ کا ورد کرنا ہے 3 تسبیح روزانہ۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اول آخر 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ یا باسطو یا فتح ہو یا کریم۔ اس کا آپ ذکر کریں۔ یہ 21 دن کا آپ کا وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی 21 دن کے اندر اندر آپ کی غیبی خزانوں سے مدد ہونی شروع ہو جائے گی، کاروبار کا مسئلہ حل ہو جائے گا، معاشی تنگی دور ہو جائے گی، آپ کو اس ذریعہ سے دولت ملے گی، اس ذریعہ سے پیسہ آئے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن بات وہی ہے کہ زندگی میں مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے۔ اب اس کا دوسرا بہت خاص عمل ہے، یہ بلکہ سمجھیں نایاب عمل ہے، یہ عام عمل نہیں ہے۔ یہ بزرگوں سے ایک تحفہ ملا ہے جو آپ کے لیے لے کر پیش خدمت ہیں، تو اس عمل کو بھی آپ نے ضرور کرنا ہے۔ خصوصاً ایسے لوگ جو دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں ان کے لیے آسانی ہے، شہری علاقوں والے لوگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو پیپل کے پتے چاہیے۔ شہروں میں بھی پارکوں میں یا مختلف روڈز کے کنارے آپ کو پیپل کا یا برگد کا درخت مل جاتا ہے۔ آپ نے اس میں سے 7 پتے روزانہ لینے ہیں، یہ 7 دن کا عمل ہے۔ آپ نے 7 پیپل کے پتے لینے ہیں، ان کو دھو کے صاف کر کے ایک لکڑی کی آپ نے قلم بنانی ہے، نوک والی یا پینسل خالی لے لیں جو چلتی نہ ہو، لکڑی والی لے کر، لکڑی کی کوئی چیز ہو، اس سے آپ نے اس پتے پہ لکھنا ہے یا باسطو یا وہابو یا کریم۔ پیپل کے پتے پہ آپ نے 7 دفعہ لکھنا ہے یا باسطو یا وہابو یا کریم۔ ایک پتے پہ آپ نے پیپل کے پتے پہ 7 دفعہ یہ لکھنا ہے۔ اس عمل کو رپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ کو سمجھانے کے لیے جو ہے نا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ پیپل کے 7 پتے لینے ہیں، ہر پتے پہ 7 دفعہ لکڑی کی قلم سے آپ نے لکھنا ہے یا باسطو یا وہابو یا کریم۔ 7 پتے لینے ہیں، ہر پتے پہ 7 دفعہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ان 7 پتوں کو ایک اور لکڑی کی ٹہنی لے لیں کوئی چھوٹی سی،
اس کے اندر پرو کر آپ نے اگر آپ کے نزدیک کوئی کنواں ہے اس میں پھینک دیں، اگر کوئی نہر ہے اس میں پھینک دیں۔ آپ نے 7 دن یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ غیب کے خزانوں سے کس طرح آپ کی مدد ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، زندگی میں مایوس نہیں ہونا، مایوسی سخت گناہ ہے۔ تو دوسری، اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے کامنٹ میں صرف اللہ اکبر لکھنا ہے۔ جو لوگ اللہ اکبر لکھ دیں گے ان کو اس عمل کی اجازت ہوگی۔ طریقہ کار میں دوبارہ بتا دیتا ہوں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صبح نماز کے بعد واک کے لیے اگر باہر کسی پارک میں جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ پارک میں نہیں جاتے، گھر میں کمرے میں بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا باسطو یا فتح ہو یا کریم، اس کی 3 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک۔ اس کے بعد دوسرا عمل ہے 7 دن کا، اس کے لیے آپ نے 7 پیپل کے پتے لینے ہیں، ہر پتے پہ 7 دفعہ آپ نے یا باسطو یا وہابو یا کریم آپ نے لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد 7 پتے لینے ہیں، ہر پتے پہ 7 دفعہ لکڑی کی پینسل سے یا قلم سے آپ نے یا باسطو یا وہابو یا کریم لکھنا ہے۔ اس کے بعد اس کو لکڑی کی ٹہنی میں پرو کر آپ نے کسی پرانے کنویں میں یا نہر میں پھینک دیں۔ اگر کوئی سبب ایسا نہیں ہے تو اس کو گھر کی چھت پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ چلتے پھرتے درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اگر ایمانی نسبت مضبوط ہو تو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہو جاتی ہیں۔ کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں انسانوں کی۔ کسی نے حضرت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا کہ سرکار ہمیں بتائیں کہ انسانوں پہ جو مصیبتیں آتی ہیں، مالی تنگ دستی آتی ہے، تو ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ یہ ہماری آزمائش ہے یا ہم پہ عذاب ہے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آزمائش کے دوران تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے، اگر آزمائش کے دوران تمہارا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تم دعائیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہو، تو سمجھو یہ آزمائش ہے۔ اور اگر ان برے حالات میں تم رب سے دور ہو گئے ہو، تمہیں اپنی دعائیں قبول ہونے کا یقین نہیں رہا، تو جان لو وہ تم پہ عذاب ہے۔ تو ایز اے مسلمان، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا ایمان مضبوط بنائیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں، دل سے دعائیں کریں، درود پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط رکھیں۔ کاروبار میں برکت ہوگی، مال میں برکت ہوگی، معاشی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے تمہاری اس طرح مدد کریں گے کہ تمہیں یقین بھی نہیں ہوگا کہ اس طریقہ سے پیسہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جاتے جاتے ایک دعا آپ سب کے لیے، سب دوست ہاتھ اٹھا لیں، جو لوگ بھی سن رہے ہیں ان سب کے لیے ایک دعا ہے۔ یا اللہ صدقہ پنجتن پاک اہل بیت، یا اللہ جو لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ جن کا کاروبار میں برکت نہیں ہے، یا اللہ جو معاشی تنگ دستی کا شکار ہیں، یا اللہ صدقہ اپنے حبیب کا رحم فرما، ان پہ کاروبار میں ترقی دے دے، یا اللہ پریشانیاں دور کر دے۔ آمین ثم آمین۔